السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اولیاء کرام، بزرگان دین، یہ بھی کسی کے جسم میں آتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آئی جب کسی پر جنات کا اثر ہوتا ہے اور وہ جنات چالاک سمجھدار ہوتا ہے تو ایک بہانہ بنا دیتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے، فلاں مزار سے آیا ہوں، یا پھر میں فلاں جگہ کا ولی ہوں۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے، اور اسی طرح جو غیر مسلم ہے ان لوگوں کو یہ بات بتا دیتا ہے کہ میں فلاں مندر سے آیا ہوں، یا پھر آپ کا کل دیوتا ہوں، یا پھر میں آپ کا رشتہ دار، دادا دادی یا بھائی وغیرہ جو بھی گزرے ہوئے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں، میں آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، آپ لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اور اکثر لوگ ان باتوں کو مان بھی لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے اور اس کے رہنے سے ہماری مدد ہوگی اور ہماری حفاظت ہوگی۔ اور بعض مرتبہ تو لوگوں کا اس کے اوپر اتنا عقیدہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر کوئی علاج کرنے والا اس کو بتا دے کہ بھائی یہ جنات ہیں اور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اس کی بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور اس کو رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کے مرضی کے موافق کام کرتے ہیں، اس کی خوشنودی کے خاطر وہ جو کچھ بھی کہتا ہے اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس کرنے سے وہ خوش ہوگا اور ہماری حفاظت کرے گا اور یہ ہمارے کاموں کو بنا دے گا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں بھی دیکھیں گے کہ کبھی ہم اگر کتنا بھی جائزہ لیں گے اور تحقیقات کریں گے تو کسی بھی ولی، کسی بھی بزرگ کی روح کسی شخص کے بدن میں نہیں آتی۔ لوگ جو اس غلط عقیدے کی وجہ سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، اور اس عقیدے کا جنات بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جنات یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اس کا عقیدہ ایسا بن گیا کہ یہ مجھے اپنا ولی سمجھنے لگ گیا، یا مہربان سمجھنے لگ گیا، یا اپنا دوست سمجھنے لگ گیا، اور یہ میرے ذریعے سے اپنے فائدے کو جوڑ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ذریعے سے اس کا فائدہ ہوگا، تو اب یہ مجھے ہٹا نہیں سکتا۔ یاد رکھیے کہ جنات چاہے اچھے ہوں، چاہے برے ہوں، چاہے نیک ہوں، چاہے بد ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے مشرک ہوں، وہ انسان کا نقصان ہی کرتے ہیں۔ وہ آپ کے جو کچھ کام اچھے ہوتے ہوئے، اچھے بناتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے، اس کے بعد میں نقصان ہی کریں گے۔ بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے کہ لوگوں نے ان کو اپنا دوست یا کوئی ولی سمجھ کر اپنے ساتھ میں اس کو رکھنا پسند کیا، اور آخر میں وہ برباد ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی پر ایسے ہی جنات کا سایہ ہوا، جنات نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ لڑکی تقریباً 8-10 سال کی تھی، غیر مسلم تھی۔ اس کو کسی نے بتایا کہ اس پر کسی ولی کا سایہ ہے، اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر جب اس کا عقیدہ بیٹھ گیا
کہ اس پر کسی ولی کا سایہ ہے، اس بات کا فائدہ اٹھا کر اس سے وہ لوگ بار بار ان سے کہتے تھے کہ بزرگ کے نام سے نیاز کرنی ہے، بزرگ کے نام سے چڑھاوا چڑھانا ہے، حضرت نے فلاں کام کرنے کے لیے کہا ہے. تو اس طرح سے کہہ کر ان سے جو ہے پیسے لیتے تھے. تو وہ اس لڑکی کی دادی وہ ایک مرتبہ میرے پاس آئی اور مجھ سے آ کر کہنے لگی کہ میری پوتری ہے، جو میرے بیٹے کی بیٹی ہے، وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے، کبھی اسکول میں بھی بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے، اس کو بار بار چکر آتی رہتی ہے. تو اس کو دیکھنا ہے. پھر بعد میں وہ کہنے لگی کہ اس کے اوپر کسی ولی کا سایہ ہے. تو میں کہا کہ اگر میں آؤں گا تو ولی کا سایہ اس کے اوپر سے ہٹ جائے گا، وہ ولی کا کوئی سایہ نہیں رہے گا. تو چلیں گے، اس لیے کہ میں اس کے بار بار چکر آ کر گرنے سے، بار بار بے ہوش ہونے سے پریشان ہوں. تو میں جب اس کے گھر پر گیا، گھر پر جا کر اس بچی کو بٹھا کر میں نے پڑھائی شروع کیا، تو اس کے اوپر وہ جنات حاضر ہو گئے. اور حاضر ہونے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آئے. تو انہوں نے کہا کہ ندی کے قریب کھیل رہی تھی تو ہم لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. تو 3 جنات تھے. وہ جب ان جناتوں کو ہٹایا تو وہ لڑکی بالکل صحیح ہو گئی. تو ایسے جنات دھوکہ دیتے ہیں، اور بعض لوگ جس کے جنات کے نام سے یا ولیوں کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ایک عورت، اس پر جنات حاضر ہوا. جنات حاضر ہونے کے بعد میں وہ تو اپنے آپ کو کہنے لگی کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں. تو میں نے اس کو غصے سے کہا کہ بیوقوف، کچھ بھی فالتو بکواس مت کر. پھر کہنے لگا کہ میں گو سے پاک ہوں. اور میں تو جانتا تھا کہ یہ جنات ہے اور یہ بیوقوف بناتا ہے، لیکن گھر والوں کے عقائد اس طرح سے بنے ہوتے ہیں. میرے آنے کے بعد میں اس کو، وہ تو حاضر بار بار ہو ہی رہا تھا، میرے آنے کے بعد میں اس سے یہاں وہاں کی باتیں پوچھنے لگے. ہم آپ کے نام کا یہ کریں گے، آپ کے نام کا وہ کریں گے. ایک بات خاص یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ہم اس کے مرضی کے موافق، یعنی جنات کے مرضی کے موافق، جنات کے چاہت کے موافق کام کرنے لگیں گے تو اس کی جگہ اور بھی مضبوط ہو جاتی، اس کی جڑیں اور بھی مضبوط ہو جاتی. پھر اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حالانکہ یہ کوئی ولی اور کوئی مزار سے آئے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ہم ان کے دھوکے میں نہ آئیں اور غلط فہمی کا شکار نہ بنے. ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ جنات چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، کسی بھی طرح کے جنات ہو، وہ آپ کا نقصان ہی کریں گے، وہ آپ کا فائدہ نہیں کریں گے. اور فائدے کی غرض سے اگر آپ ان کو رکھتے ہیں تو بظاہر آپ کو فائدہ نظر آئے گا، لیکن آپ کو اتنے بڑے نقصان کے اندر ڈال دیں گے کہ آپ اس نقصان سے باہر نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کے بدن کو اندر ہی اندر کمزور کر دیں گے، اور اتنا کمزور کر دیں گے کہ جنات نکلنے کے بعد میں آپ کے اتنی بھی طاقت نہیں بچے گی کہ آپ اٹھ کر چل سکو. وہ آپ کے بدن کو کمزور کر دیں گے اور آپ جنات کی طاقت سے ہی چلیں گے پھریں گے. اور اسی طرح وہ آپ کو بہت ساری جسمانی بیماریاں، جیسے ہارٹ کا پرابلم، کڈنی کا پرابلم وغیرہ، ایسی بہت ساری بیماریوں میں مبتلا کریں گے. آپ اس کو جسمانی بیماری سمجھ کر علاج کرتے رہیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جنات تو میرے فائدے کے لیے ہے اور جنات تو میری حفاظت کے لیے ہے، اور یہ تو جسمانی بیماری ہے. لیکن یہ اصل میں وہ اس کو جو بیماری میں ڈالنے کا جو کام ہے وہ جنات ہی کی وجہ سے ہوگا. اور جب تک وہ جنات آپ کے بدن سے نہیں جائے گا تب تک آپ ان بیماریوں کا علاج بھی نہیں کر پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی ایسے چالاک اور شرری جنات سے حفاظت فرمائے. آمین.